الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قربانی کا گوشت کتنے حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا آیا؟ بہت سارے مسئلے ہم اپنے ذہن پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ذہن بعد میں ہے، قرآن و حدیث پہلے۔ تو سب سے پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا پہلے اس کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد پھر بقیہ چیزیں بعد میں۔ اگر جو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں اگر وہی زیادہ اہم ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اسی طرح بیان کر دیتے۔ اس طرح بیان نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امت کے لیے جو بات ضروری تھی وہ نبی پاک نے بیان فرما دی، جو نہیں بیان کی وہ امت کے لیے اتنی ہی کم ضروری تھی، اس اعتبار سے وہ حکم واضح طور پر نہ بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے دیکھیے قرآن اور حدیث میں قربانی کے گوشت کے بارے میں آیا کیا ہے، بیان کیا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ سورۃ الحج آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم اس قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور جو فقیر ہیں، جو مانگنے والے ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو کھلاؤ۔ اسی سورۃ الحج کے اندر رب تعالیٰ نے ایک دوسری بار فرمایا آیت نمبر 36 میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور جو قناعت کرنے والے ہیں یعنی سوال نہیں کرتے لیکن ہیں محتاج، اور جو مانگنے والے ہیں ان کو کھلاؤ۔ یہاں پر بھی یہ حکم ہے خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ اب احادیث کے اندر دیکھیے تو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ بخاری شریف کی 5569 نمبر روایت ہے، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ اور کھلاؤ اور اپنے پاس جمع کرو۔ یہ تین حکم نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں دیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے دارمی کے اندر، اس کے اندر جو چیپٹر آپ نے باندھا امام دارمی، یہ امام بخاری کے سے بھی 1 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ چیپٹر کا نام ہے باب فی لحوم الاضاحی، قربانی کے گوشت کے بارے میں چیپٹر، جو یہاں پر اردو ترجمے والی ہے، اس کی روایت نمبر ہے 1995۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا کنا نہیناکم عن لحوم الاضاحی، حضور نے فرمایا کہ ہم نے پہلے تمہیں قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ ان تاکلوها فوق 3 ایام، کس بات سے منع کیا تھا؟ کہ تم 3 دنوں سے زیادہ نہ کھانا، اس بات سے منع کیا تھا۔ کئی تسعکم، تاکہ تم پر وسعت ہو۔ فقد جاء اللہ بالسعۃ، اب رب تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے، یعنی پہلے فقیر زیادہ تھے اب نہیں اتنے، اب اللہ نے وسعت دے دی ہے۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا، تو کھاؤ اور جمع کرو، وَاتَّجِرُوا، اور احتجار کرو۔ اس کا معنی خود بیان کرتے ہیں، قال ابو محمد اتَّجِرُوا اطلبوا فیہ الاجر، یعنی اتَّجِرُوا کا معنی یہ ہے کہ تم اس میں اجر تلاش کرو، اجر کا کوئی بھی کام کرو۔ یہی روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، چیپٹر ہے حبس لحوم الاضاحی، قربانیوں کے گوشت کو روکنے کے بارے میں۔ قالوا یا رسول اللہ نہیت عن امساک لحوم الضحایا بعد 3، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے تو ہمیں 3 دنوں سے زیادہ گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت نمبر 2812 ہے، انما نہیتکم من اجل الضافۃ التی ضفت علیکم، میں نے اس جماعت کی وجہ سے تمہیں منع کیا تھا جو تمہارے پاس آ گئے تھے، یعنی اس وقت بڑے بندے آئے ہوئے تھے باہر سے، تو نبی پاک نے فرمایا ان کی وجہ سے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دنوں سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو، یعنی لوگوں کو بھی دو، وَادَّخِرُوا، اور اپنے پاس جمع کرو۔ اور اس سے اگلے روایت 2813 ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور اجر والا کام کرو، اسے یعنی لوگوں کو دے کر ثواب کا کام کرو۔ اس بارے میں یہ حکم آیا۔ اسی طرح یہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ ساری روایت ہے، اس کے اندر ایک اور لفظ ہے فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو، یعنی لوگوں کو دو۔ یہی الفاظ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی لفظ اس طرح کے حدیثوں میں موجود نہیں کہ جس کے ذریعے بندہ یہ کہے کہ فلاں چیز کرنا یہ واجب ہے۔ اب یہ تو قرآن و حدیث آپ نے سن لیا، اب فقہ حنفی نے اس قرآن و حدیث سے کس طرح استدلال کیا، ہمارے احناف نے امام اعظم سے لے کر اب تک کس طرح استدلال کیا ان روایت سے اور کیا مسئلہ ثابت کیا، آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض کرتا ہوں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ
189 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام اعظم کے عظیم شاگرد ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے الاصل، جس کو مبسوط کہتے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 434 پر آپ نے یوں بیان کیا، ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْكُلُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْهَدْيِ۔ آپ اصل میں چیپٹر قربانی کا نہیں ہے اس میں، لیکن یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ فلاں چیز اگر بندے سے ہو جائے تو پھر قربانی یعنی دم واجب آتا ہے، یعنی جو گیا ہوا ہے نا حج کے موقع پر، حج پہ گیا ہوا ہے، وہاں پر فلاں اگر غلطی ہو جائے تو دم واجب آتا ہے۔ دم سے مراد قربانی یہ کرنا اس پر لازم آتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو قربانی اس پر لازم ہوئی ہے، جو دم دے گا، جو قربانی پیش کرے گا، اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتا، الا من ہدی المتعۃ والقران والتطوع والاضحیۃ، فرمایا ہاں صرف ان جانوروں میں سے کھا سکتا ہے۔ کون کون سے؟ یا تو وہ حج تمتع کر رہا ہو، اب تفصیل اس کی ہے، حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تو کہتے ہیں کہ جو حج تمتع کرے وہ اپنی قربانی سے کھا سکتا ہے، والقرانی، جو حج قران کرے وہ اپنی قربانی سے کھا سکتا ہے، والتطوعی، جو نفلی حج کرے وہ قربانی سے کھا سکتا ہے، والاضحیہ، جو ویسے قربانی کرے تو وہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھا سکتا ہے۔ فإنہ یأکل الثلثین منہا، اس کو چاہیے کہ 2/3 کھائے، ویتصدق بالثلث، اور 1/3 صدقہ کرے۔ یہاں پر تو یہ ہے 2/3 کھائے 1/3 صدقہ کرے، یہاں پر تو 3 اس سے کہا نہیں گیا۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اگر سارے کا سارا خود بھی کھا لے گا تو اس کے اوپر پھر بھی کوئی وبال نہیں، پھر بھی اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ امام محمد نے بیان کیا۔ اب یہ بھی درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور یہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے المختصر للقدوری۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 428 ہجری میں ہوا۔ آپ نے قدوری شریف کے اندر جو چیپٹر باندھا اس کے صفحہ نمبر 417 اور 418، اس کے اندر آپ نے یوں بیان کیا، آپ کہتے ہیں وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَةِ، اس کو چاہیے کہ وہ بندہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے، وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ، مالداروں کو بھی کھلائے، فقیروں کو بھی کھلائے، وَيَدَّخِرُ، اور اپنے پاس جمع کرے، وَيَسْتَحِبُّ لَهُ أَلَّا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ مِنَ الثُّلُثِ، مستحب یہ ہے کہ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، کم از کم 1/3 لوگوں کے اندر بانٹ دے۔ ہم تو پھر بھی 2/3 بانٹتے ہیں، 1/3 اپنے پاس رکھتے ہیں، 2/3 بانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ کم از کم 1/3 تو بانٹے۔ یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی واجب نہیں۔ تو یہ بالکل واضح طور پر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا۔ اب ہدایہ، یہ بھی درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، امام برہان الدین علی بن ابی بکر الفرغانی رحمۃ اللہ علیہ 593 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اسی یعنی قدوری شریف کی عبارت بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی گویا کہ اس کی بھی شرح ہے۔ یہ حدیثیں جو پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہی حدیثیں اس کی دلیل کے طور پر بیان کی ہیں اس بارے میں کہ مستحب یہ ہے کہ لوگوں کو بانٹنے میں 1/3 سے کم نہ کرے، کم از کم 1/3 بانٹ دے۔ لِأَنَّ الْجِهَاتَ ثَلَاثٌ، کیونکہ جو حدیثیں میں آئی ہیں وہ 3 باتیں آئی ہیں، الْأَكْلُ وَالْإِدِّخَارُ، کھانا اور جمع کرنا، لما روینہ، جو پہلے بیان کر دیا، والإطعام، اور لوگوں کو کھلانا، لقوله تعالی وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ رب تعالیٰ نے کہا تھا قناعت کرنے والوں اور مسکینوں کو تم کھلاؤ۔ اس اعتبار سے یہ 3 جہتیں، خود کھانا، اپنے پاس جمع کرنا اور دوسروں کو کھلانا۔ تو یہی صفحہ نمبر 450 جلد نمبر 4 میں آپ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی الحنفی 587 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کی کتاب ہے البدائع الصنائع، اس کی جلد 5 صفحہ نمبر 81 پر آپ نے بیان کیا، والافضل ان یتصدق بالثلث، افضل یہ ہے کہ گوشت کے 1/3 کا صدقہ کرے۔ یہ بھی افضل کہہ رہے ہیں، یہ بھی واجب نہیں کہہ رہے، اور کہتے ہیں وَيَتَّخِذُ الثُّلُث فَيَأْخُذَ لِأَقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، ایک حصہ تو صدقہ کر دے، 1/3 اس کو چاہیے کہ اپنے قریبیوں کو اور اپنے دوستوں کو کھلائے، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دوستوں کو بانٹنا، یہ دوسرا حصہ ہوا۔ وَيَدَّخِرُ الثُّلُثَ، اور 1/3 اپنے پاس رکھ لے۔ اسی بات کو کہتے ہیں کہ 3 حصے گوشت کے کرنے چاہیے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ جو آپ نے فتویٰ دیا، پھر آپ نے قرآن پاک اور حدیثیں بیان کی جو پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں،
اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہو احمد تصدق باللحم فتطوعن، اور گوشت کو یہ جو بانٹنا ہے یہ نفلی ہے، یہ فرض نہیں، یہ واجب نہیں، آپ نے بالکل اس کے بارے میں کلیئر کیا۔ اور کہتے ہیں وَلَهُ أَن يَدَّخِرَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ، یہ بھی جائز ہے کہ اپنے لیے سارا رکھ لے، فوقا ثلاثت ایام، 3 دنوں سے زیادہ اپنے پاس رکھنا سارے کا سارا، یہ بھی جائز ہے۔ آپ نے پھر آگے ایک حدیث پاک بیان کی، اور پھر آخر میں کہتے ہیں وَالتَّصَدُّقُ أَفْضَلُ، لوگوں کو بانٹنا یہ افضل ہے، لوگوں کو دینا یعنی 1/3 دینا، مسکینوں کو 1/3، اپنے دوستوں کو، یہ افضل ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ الرَّجُلُ ذَا عَيَالٍ، ہاں اگر یعنی یہ جو کہا گیا نا کہ یہ بھی جائز ہے کہ سارا اپنے پاس رکھ لے، تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اگر بندہ بہت زیادہ اس کے اہل و عیال ہوں، بچے زیادہ ہوں اور اس نے شادیاں زیادہ کی ہوں، یعنی بہت زیادہ عیال ہوں، وغیر موسیع الحال، اور زیادہ وہ وسعت والا نہ ہو، زیادہ مالدار نہ ہو، فإن الافضل له حينئذ ان يدعها لعياله، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے، کیونکہ کل بھی میں نے حدیث پاک بیان کی کہ حضور نے فرمایا تھا اپنی بیوی کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے اور اپنی اولاد کو دینا یہ بھی صدقہ ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے کہتے ہیں اپنے پاس رکھ لے، وَيُوسِعُ بِهِ عَلَيْهِمْ، ان پر وسعت کرے، لِأَنَّ حَاجَتَهُ وَحَاجَتُ عَيَالِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَاجَتِ غَيْرِهِ، کیونکہ اپنی حاجت ہونا، اپنے گھر والوں کی حاجت ہونا یہ دوسروں کی حاجت سے اولا ہے، پہلے یہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ابدأ بنفسک ثم بغیرک، آغاز کرو پہلے اپنے آپ سے پھر دوسرے سے، یہ امام کسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا۔ اگلے امام مجد الدین عبداللہ بن محمود الموصلی الحنفی 683 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، الاختیار لتعلیل مختار جلد 5 صفحہ 20 پر کہتے ہیں وَيَسْتَحَبُّ اللہ تنقص الصدقۃ عن الثلث، وہی بات بیان کی، مستحب یہ ہے کہ 1/3 سے کم صدقہ یعنی اس سے بھی کم نہ کرے، کم از کم 1/3 حصہ صدقہ کرے، یہ مستحب ہے۔ لأن النصوص قسمتها بین الاکل والتصدق والادخار، کیونکہ جو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں اس کے اندر کھانے، کھلانے اور اپنے پاس جمع کرنے کا ذکر ہے، فیکون لکل واحد الثلث، تو ہر کسی کے لیے 1/3 ہو گئی۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی 710 ہجری میں ان کا وصال ہوا، آپ کنز الدقائق کتاب ہے صفحہ 604 پہ لکھتے ہیں وَيَأْكُلُ مِن لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ، اپنے قربانی کے گوشت سے کھائے، وَيُؤْكَلُ غَنِيًّا، اور غنی کو بھی کھلا سکتا ہے، کھلایا جائے مالدار کو بھی، وَيَدَّخِرُ، اپنے پاس جمع کرے، وَنَدُبَ، مستحب ہے، اللہ ينقص الصدقۃ من الثلث، کہ کم از کم 1/3 حصہ تو صدقہ کرے، یہ مستحب ہے۔ لہٰذا یہ سارا کچھ یہی بیان کر رہے ہیں۔ کنز الدقائق کی شرح امام فخر الدین عثمان بن علی زیلعی 743 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 43 ہجری میں، تو آپ نے اس کی شرح لکھی تبیین الحقائق صفحہ 8 جلد نمبر 6 پر، اسی جو آپ نے فتویٰ دیا ہے صاحب کنز الدقائق نے اسی کی آپ نے شرح کی ہے اور قرآن پاک اور احادیثوں کو بیان کیا۔ اب تبیین الحقائق کی آگے بھی شرح ہے، اس کا نام ہے البحر الرائق، وہاں پر بھی آپ نے تفصیل کی، لیکن وہاں پر ایک سوال اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے 3 حصے تو بنتے ہی نہیں نا کسی طرح بھی، جو یعنی واجب نہیں بنتے، کہتے ہیں چلو 2 حصے تو واجب قرار دو نا، تم تو سارے مطابق کہیں پہ ہو۔ یہاں پر آپ نے سوال ذکر کیا البحر الرائق کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208 پر، کہتے ہیں والا کان تقول الامر لمطلق الوجوب، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جو جب قرآن پاک میں حکم آئے تو عام طور پر واجب کے لیے آتا ہے، یعنی وہ کام واجب ہوتا ہے، انتا اکثر العلماء کما تکرر فی علم الاصول، کثیر علماء کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک جس طرح کے علم اصول یعنی اصول فقہ کے اندر یہ گزر گیا، والظاہر من قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَطِعِمُوا، خود کھاؤ اور کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ، وجوب الاطعام، کہتے ہیں پھر تو اس فرمان سے بھی کھلانا واجب تو ہوتا ہے، تم مستحب کیوں قرار دیتے ہو، واجب تو کہو، چلو کھلانا تھوڑا بہت کھلانا واجب تو کہو، کہتے ہیں والمدعا استحبابہ، حالانکہ ہمارا جو مدعا ہے، ہم نے جو بات بیان کی ہے وہ تو مستحب کی ہے، فَلْيَتَأَمَّلْ فِي الْجَوَاب، آپ کہتے ہیں ذرا جواب میں غور کرنا، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے صرف صدقہ یعنی سارے کا سارا گوشت دوسروں کو کھلانا یہ اس وقت واجب ہے جب بندے نے منت مانی ہو، یعنی اگر منت مان لی کہ میں قربانی کروں گا، فلاں کام میرا ہو جائے میں قربانی کروں گا،
چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو، اس نے منت مانی تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ دوسرے مالداروں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ سارا کا سارا فقیروں مسکینوں کو دینا ہوگا جب منت والی قربانی کرے گا۔ کہتے وہاں پر واجب ہے۔ اگر یہاں پر یہ بھی قربانی واجب ہوتی جو تم کہہ رہے ہو کہ قربانیوں کا گوشت رب تعالیٰ فرماتا ہے خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، کہتے ہیں واجب کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ خود بھی کھا سکے۔ منت والا گوشت واجب ہے تو وہ سارے کا سارا صدقہ کرنا واجب ہو گیا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ ہوتا قربانی کے گوشت میں کہ سارے کا سارا واجب کر دو، سارے کا سارا دوسروں کو دے دو، یہ دوسروں کو دینا واجب ہے۔ جب سارے کا سارا دوسروں کو دینا واجب نہ ہوا بلکہ خود بھی کھانا جائز ٹھہرا اور امیروں کو دینا بھی جائز ٹھہرا، تو پھر یہ واجب نہیں ہو سکتا، پھر یہ مستحب بھی ہے۔ یہ آپ نے بالکل واضح طور پر جواب دیا ہے۔ فتاوی عالمگیری جو کہ 5 علماء نے جس کو جمع کیا، جلد نمبر 5 ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ أَن يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ، مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے، وَيُطْعِمَ مِنْهَا غَيْرَهُ، اور دوسروں کو بھی کھلائے، وَالْأَفْضَلُ أَن يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، افضل یہ ہے کہ وہ 1/3 صدقہ کرے، وَيَتَّخِذُ الثُّلُثَ ضِيَافَةً لِأَقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، اور مستحب یہ ہے کہ 1/3 اپنے قریبیوں کو اپنے دوستوں کو دے، وَيَدَّخِرُ الثُّلُثَ، اور 1/3 اپنے پاس جمع کر لے، یہ مستحب ہے۔ اب یہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں، واجب تو کہا نہیں، اور کہتے ہیں وَيَطْعَمُ الْغِنَىٰ وَالْفَقِيرَ جَمِيعًا، چاہے تو امیر کو دے چاہے غریب کو دے، اس میں اجازت ہے، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی۔ وَيَهَبُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِلْغِنَىٰ وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْكُلِّ جَازَ، اگر سارے کا سارا دے دے پھر بھی جائز ہے۔ وَلَوْ حَبَسَ الْكُلُّ لِنَفْسِهِ جَازَ، اگر سارے کا سارا اپنے پاس روک لے پھر بھی جائز ہے۔ وَلَهُ أَن يَدَّخِرَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ، یہ جائز ہے کہ سارا اپنے پاس رکھ لے، فوق 3 ایام، 3 دنوں سے زیادہ، إِلَّا أَنَّ إِطْعَامَهَا وَالتَّصَدُّقَ بِهَا أَفْضَلُ، لیکن دوسروں کو کھلانا صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ الرَّجُلُ ذَا عَيَالٍ، ہاں اگر بندہ زیادہ بال بچوں والا ہے، وغیرہ موسع الحال، اور زیادہ وسعت نہیں ہے اس کے اندر، فَإِنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ حِينَئِذٍ أَن يَدَعَهَا لِعِيَالِهِ، اس وقت اس کے لیے افضل یہ ہو جائے گا اپنے گھر والوں کے لیے سارا چھوڑ دے، وَيُوسِعُ عَلَيْهِمْ بِهِ، اور اس پر وسعت کرے، قضاء فی البدائے، یہ جو بدائے میں نے کتاب سے بیان کیا، کہتے ہیں وہاں پر اسی طرح یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، تو بالکل واضح طور پر یہاں پر بیان کیا۔ فتاوی شامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کو خاتم المحققین کہتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 اور کچھ ہجری میں، شاید 69 ہجری میں، 1069 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تو آپ نے جو رد المحتار جو فتاوی شامی ہے اس کے اندر جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وَلَوْ حَبَسَ الْكُلُّ لِنَفْسِهِ جَازَ، اگر سارے کا سارا اپنے پاس رکھ لے جائز ہے، لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي الْإِرَاقَةِ، کیونکہ اصل ثواب تو خون بہانے کا تھا، وَالتَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ تَطَوُّعٌ، اور گوشت کو صدقہ کرنا یہ تو نفلی صدقہ ہے، تو لہٰذا یہ بالکل سب نے فتویٰ دیا، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا۔ اور قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کرے، یہ سوال ہے، قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کرے؟ مستحب یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، واجب نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مستحب یہ ہے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنا، ایک احباب کا، ایک مساکین کا۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ترجمہ کنز الایمان لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھوایا، یعنی اتنے قریبی آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ نے بہار شریعت کتاب لکھی، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب، 15واں حصہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 345 ہے اور مسئلہ نمبر 21 ہے۔ آپ کہتے ہیں قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، واجب نہیں، بہتر یہ ہے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، یعنی سارا اگر صدقہ کر دے یہ بھی جائز ہے، کل گھر ہی رکھ لینا یہ بھی جائز ہے، 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی وہ منسوخ ہے، اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں اور وہ صاحب مصت نہیں ہے، یعنی اتنا کوئی زیادہ مالدار نہیں ہے،
تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دے، یعنی پھر وہ تقسیم بھی نہ کرے۔ جو وسوسہ آتا ہے کہ پھر تو جو لوگ ہیں وہ سارا اپنے پاس ہی رکھنے لگ پڑیں گے جب ان کو مسئلہ پتہ چلے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے مستحب بھی کام ہو رہے ہیں ہمارے پاس، اور مستحب کام وہ نہیں ہوتا جس کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنے کا ثواب ہے، تو اس کو کرنا ہی چاہیے۔ بلکہ جو کام لوگ عمل نہیں بھی کر رہے جس پر مستحب، تو وہ ہے کہ اس پر بھی عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ جب پتہ چل جائے فلاں کا مستحب ہے لیکن ہمارا عمل نہیں، تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر لوگوں کے اندر ویسے ہی وہ مستحب پر عمل چل رہا ہو تو وہاں پر تو مسئلہ کوئی نہیں، وہاں پر تو مستحب پر زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسی پر ہی عمل چل رہا ہے، اسی پر ہی عمل کریں گے کہ 3 حصے کریں گے، ایک حصہ فقیروں کو دے دیں گے، غریبوں کو دیں گے، ایک حصہ دوستوں کو قریبیوں کو دیں گے، اپنے پاس ایک رکھ لیں گے۔ لہٰذا یہ بالکل واضح ہے، اگر کوئی زیادہ پریشانی کی صورت ہے پھر اپنے پاس رکھ لیا جائے تو اس کے اندر گناہ نہیں ہوگا، تو یہ سارا ہے۔ لیکن اگر واجب قرار دے دیا جائے پھر تو یہ ہے کہ اگر بندہ 3 حصے سے ذرا بھی کام کرے گا تو گناہ گار ہوگا، پھر تو ہمیں وزن کرنا پڑے گا اور اس کے اندر بڑا خیال کرنا پڑے گا کہ کہیں چھچڑوں والی جو چیزیں ہیں وہ دوسری طرف نہ چلے جائیں اور اپنی طرف صحیح نہ آ جائیں، پھر تو ہر چیز لازم ہو جائے گی، اور اس طرح کا فتویٰ تو کسی نے دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔